کہ ملک کے اندر اصلاح ہو، امن ہو۔ جب فوج کا اپنا ملک بے امن ہو تو وہ باہر لڑ سکے گی؟ پہلے یہ بتایا کہ اس کا اپنی اس کی اصلاح ہو، اب ملک کی اصلاح ہو، اور ملک کی اصلاح کے لیے اللہ رب العزت نے 4 قوانین ذکر کیے ہیں۔ کتنے قوانین؟ 4 قوانین ذکر کیے جس سے ملک میں امن آتا ہے۔ پہلا قانون القصاص من الظالم، کہ ملک میں قصاص اور عدل کا نظام ہو، اور امن نہیں آ سکتا جب تک کہ ملک میں قصاص نہ ہو، مظلوم کو اس کا بدلہ نہ دلایا جائے، ظالم سے اس سے انتقام نہ لیا جائے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، دیکھیں ایک بندہ ہے، اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، تو ہمارے اس معاشرے میں پہلا سٹیپ اس کا یہ ہوتا ہے کہ گاؤں کے جرگے کے اندر اس کو حل کیا جاتا ہے، دونوں طرف سے کوئی بڑے آتے ہیں۔ جب وہ بندہ مظلوم دیکھتا ہے کہ گاؤں کے جرگوئی اس کا کام نہیں کر سکے، اس کو انصاف نہیں دلا سکے، پھر وہ وہاں سے نکلتا ہے، تھانے پولیس جاتا ہے، وہاں انصاف طلب کرتا ہے۔ لیکن جب تھانے سے پولیس بھی اس کو انصاف نہ دے اور اس کی سنوائی نہ ہو، پھر وہاں سے وہ تیسرا سٹیپ اٹھاتا ہے اور عدالت جاتا ہے کہ عدالت مجھے انصاف دے، اور عدالت بھی اسے انصاف نہ دے۔ یہ تینوں راستے اس نے طے کیے اور اس کو انصاف نہیں ملا، تو اب بدامنی کیسے ہوگی؟ وہ 2 کام کرے گا، یا تو اپنے آپ کو مارے گا اگر بس نہیں چلے گا، تو یا دوسرے کو قتل کرے گا تو قانون ہاتھ میں لے گا، اور دونوں صورتوں میں ملک کا امن طے و بالا ہوگا۔ تو ملک کی اصلاح کے لیے پہلا قانون کیا ہے؟ قصاص من الظالم، اور قرآن نے کہا ہے جن ممالک میں قصاص کی ادنا سی جھلک بھی پائی گئی، اللہ کی قسم وہاں امن ہی امن ہے۔ اور قرآن نے کہا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اُولِي الْأَلْبَابِ، او عقل والو قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اور علامہ قاسمی محاسن التاویل میں لکھتے ہیں کہ زندگی ہی نہیں، القصاص کو معرفہ ذکر کیا اور حیاتن کے اوپر تنوین تفخیم کی لائی کہ قصاص میں تمہارے لیے حیاتن عظیمتن، چھوٹی زندگی نہیں، کیا ہے؟ بڑی زندگی ہے، بڑا امن ہے۔ دوسرا قانون تقسیم الاموال بالقانون الشرعی ہے کہ ملک کے اندر مال تقسیم ہو تو قانون شرعی کے ساتھ ہو تو امن آتا ہے۔ سچ بتاؤ، ہوتا ہے؟ غریبوں کا مال امیروں کے پیٹ میں جائے، زلزلہ زدگان کا مال امیروں کے پیٹ میں جائے، سیلاب زدگان کا مال امیروں کے پیٹ میں جائے، جی باہر سے آنے والے صدقات خیرات امیروں کے پیٹ میں جائیں۔ ہاں جی جی، تو آپ ہی بتائیں، یہ تو ایک مثال میں نے دی، زکوٰۃ مستحقین کو ملتی ہے، جتنے بھی فنڈ ملتے ہیں ریلیف کے، وہ ریلیف کس کو ملتی ہے؟ جس کی پہنچ ہو۔ غریب بیچارہ اس تک پہنچتے ہی پہنچتے انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جاتا ہے۔ تو قانون دوسرا ملک کے اصلاح کے لیے
کہ ملک میں مال کی تقسیم ہو قانون شرعی کے ساتھ، بہن کو اس کا حصہ ملنا چاہیے، ماں کو اس کا حق ملنا چاہیے، بیوی کو اس کا حصہ ملنا چاہیے، بیٹی کو حصہ ملنا چاہیے۔ سچ بتاؤ کیا یہاں ملتا ہے سب کو؟ کتنی ہی بہنیں رو رہی ہیں، کتنی ہی مائیں اور بیٹیاں روتی ہیں، ان کو حصہ نہیں ملتا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ملک میں بدامنی پھیلتی ہے۔ یہ میں نے صرف معمولی سی مثال دی ہے۔ تقسیم شرعی کے ساتھ اگر کسی ایک روڈ سڑک کے لیے 20 کروڑ کا پیکج اوپر سے آتا ہے تو روڈ پر لگنے کے حد تک وہ 20 لاکھ تک پہنچ چکا ہوتا ہے۔ 20 کروڑ آتے آتے نیچے لگتے کتنے تک ہو جاتا ہے؟ 20 لاکھ ہو جاتا ہے۔ یہ باقی اوپر ادھر ادھر کانٹ چھانٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو گھوڑے سے بلی بنا دیتے ہیں۔ بادشاہ نے نوکر سے کہا یہ میرا گھوڑا ہے، صبح میں سفر کروں گا، اس پر جانا ہے، ساری رات تم نے اس کی مالش کرنی ہے تاکہ صبح تک اس کو مالش چاپی کرو، ہاتھ مارو، تیار کرو تاکہ صبح میں نے جانا ہے۔ ملازم نے کہا بادشاہ کا دماغ خراب ہے، ساری رات اب میں گھوڑے کو چاپی کرتا رہوں گا۔ وہ جا کے سو گیا، تھوڑی دیر چاپی شاپی کی، سو گیا۔ چور آیا گھوڑا لے کے چلا گیا، گھوڑا پورا غائب۔ اب اس نے کہا اب کیا کریں؟ بادشاہ کو تو کچھ نہ کچھ چیز بتانی ہے۔ اس نے بلی پکڑ لی۔ صبح جب بادشاہ آیا اس نے بلی کو پکڑا، رگڑے پہ رگڑا۔ بادشاہ نے کہا الو کے چرخے یہ کیا کر رہا ہے؟ کہتا ہے بادشاہ سلامت آپ کے گھوڑے کی مالش کرنے۔ کہا یہ گھوڑا ہے، یہ تو بلی ہے۔ کہتا ہے جی بادشاہ سلامت ساری رات رگڑ رگڑ کے تو یہ چھوٹا ہو گیا نا، ساری رات اتنا دبا دبا کے کیا کر دیا، یہ گھوڑے سے کیا بن گیا ہے؟ بلی بن گیا۔ یہ آسان کام ہے، یہاں شراب سے شہد بن جاتی ہے، شہد سے شراب بن جاتی ہے، سرکے سے شہد بن جاتی ہے، یہاں ہو جاتا۔ مال تقسیم ہو کس کے ساتھ؟ قانون شرعی کے ساتھ۔ نمبر 3 نظام سوم ارتباط نفس کے لیے ٹریننگ ہے، نفس کو تیار کرنے کے لیے، حرام سے روکنے کے لیے۔ روزہ کیا ہے؟ یہ نفس کو باندھنے کے لیے ٹریننگ کرواؤ کہ جو بندہ رمضان کے مہینے میں 29 دن اللہ کی حلال کردہ چیزیں اس کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو روک سکتا ہے تو وہ رب کے کہنے پر حرام سے کیوں نہیں روک سکتا؟ یہ ہے ارتباط نفس۔ اور قرآن نے یہ قانون کیسے بیان کیا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کا فلسفہ ہی بتا دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچنے والے بن جاؤ۔ اور نمبر 5، نمبر کتنے ہو گئے؟ نمبر 4 قانون ملک کے اصلاح کے لیے قانون ہے، رشوت بند کرو۔ کیا بند کرو؟ ہاں جی، کرپشن۔ یہ بھی ایک قسم ہے نا کرپشن کی۔ ہمارے ہاں اتنا پیارا لفظ اس کو دے دیتے ہیں کہ وہ بندے کو جرم ہی نظر نہیں آتا، اس کو اتنا پیارا نام دے دیتے ہیں۔ یہ دور بدلا ہے۔ پہلے انہی ناچنے والوں کو نٹ مراسی کہتے تھے جی، پختوں کے بہتر ڈم ہوئے، شاخیل بے ہوتے، اب اسی کے لیے لفظ کر دیے گلوکار، فنکار، کلاکار ہیں۔ اب وہ لفظ اتنا خوبصورت کر دیا کہ اب اس کو جرم اور گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟
ایک بندہ بھرتی ہونے کے لیے گیا تو ہمارے والد صاحب وہ واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک تو تھا، وہاں پوچھتے ہیں بھرتی ہونے کے، بھائی آپ کا خاندان کیا ہے، آپ کا خاندان کیا ہے، آپ کا نسب کیا ہے؟ تو ایک بندہ جو تھا وہ کہتا ہے جی میرے ساتھ دوسرا بندہ تھا، وہ ہمیں تو معلوم تھا کہ بھائی یہ تو بجانے والا ہے، مراثیوں میں سے ہے۔ آپ بھائی کہ میں بسی خیل ہوں، آپ بھائی ناصر خیل ہوں، آپ فلانا خیل ہوں، فلانا خیل ہوں۔ اس کا نمبر آئے، وہ کہتے ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ اب یہ کیا بتائے گا، تو جب اس سے کہا آپ کون ہے، انہوں نے کہا میں ڈنڈا خیل ہوں۔ ہاں پیٹتا ہوں نا، ڈھول بجاتا ہوں، میں کیا ہوں؟ تو ہم لوگوں نے جرائم کو ایسے نام دے دیے ہیں کہ اب وہ برے بھی نہیں لگتے لوگوں کو۔ ہاں کمیشن۔ تو چوتھا قانون ہے کہ ملک سے کیا ختم کیا جائے؟ رشوت ختم کیا جائے۔ یہ قانون کہاں بیان کیا ہے؟ مال ناجائز طریقوں سے کھانا بند ہو جائے، یہ کہاں لکھا ہے؟ فرمائے سورہ بقرہ 188، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، نہ کھاؤ اپنے مالوں کو آپس میں بالباطل، باطل طریقے سے۔ کیا جامع لفظ ہے، اللہ کی قسم! قرآن کی بلاغت کو سمجھو جھوم جاؤ گے۔ دریا کو، سمندر کو کوزے میں بند کر ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، نہ کھاؤ اپنا مال آپس میں باطل طریقے سے، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ لے جاؤ ان کے مقدمات حاکموں کی طرف، ججوں کی طرف، عدالتوں کی طرف، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تم کھاؤ لوگوں کے مال میں سے کچھ حصہ، بالاسم، گناہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم کتنے ہی ناجائز کیس چل رہے ہیں جی۔ مقصد کیا ہے؟ زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں بھائی کوئی ہیرا پھیری بن سکتی ہے، کیس کر دو بھائی، چلو حاصل کرو۔ یہ ہے جہاد کے لیے دوسری منزل کے ملک میں کیا ہو؟ امن ہو، اصلاح ہو، پھر آپ لڑ سکو گے۔ تو جس کا اپنا ہی گھر برباد ہو تو وہ کیا کر سکتا ہوگا؟